حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام کے لالہ زاروں سے لا کر حجاز کے بے آب و گیاں ریگستان میں وہاں لا کر چھوڑا جہاں اب حرم کعبہ ہے۔ جب کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا تو بچہ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگا تو حضرت حاجرہ بے تاب ہو گئیں۔ قریب ہی دو پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ کبھی وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی اور کبھی دوسری پر، وہاں کھڑی ہو کر دور دور تک نگاہیں دوڑاتی، شاید کہیں انسان نظر آئے، شاید کہیں آبادی کا سراغ مل جائے۔ اس اضطراب میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اچانک اپنے بچے کو مڑ کر دیکھا تو ان کی حیرت کی حد نہ رہی کہ قدرت الہی نے وہاں سے چشمہ ابر جاری کر دیا۔ یہ واقعہ کسی اور وقت ڈسکس کریں گے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، باپ بیٹے نے حکم الہی سے اپنے رب کریم کا گھر تعمیر کیا۔ اس کے بعد 3000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں کتنے طوفان آئے ہوں گے، کتنی موسلا دھار بارشیں برسی ہوں گی۔ کعبہ کی جو عمارت حضرت خلیل اللہ نے تعمیر کی تھی، اس میں اس وقت تک کتنے تغیر پذیر ہو چکے ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت منہدم ہو گئی، ٹوٹ گئی، گر گئی، تو عمالقہ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ کسی سیلاب کی وجہ سے یہ عمارت پھر گر گئی تو قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر نو کی۔ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت کعبہ کی کیفیت یہ تھی کہ پتھروں کی ایک 4 دیواری تھی جس کی اونچائی انسان کے قد سے کچھ زیادہ تھی۔ پتھر جوڑ جوڑ کر یہ دیوار تعمیر کی گئی تھی، جنہیں آپس میں جوڑنے کے لیے گارا استعمال کرنے تک کی تکلیف نہیں کی گئی تھی، اور 4 دیواری پر چھت بھی نہیں تھی۔ ان حالات میں قریش کو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا شدت سے احساس ہوا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا۔ زائرین کعبہ کے لیے جو نذرانے اور تحائف پیش کیا کرتے تھے وہ اس کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ وہاں قیمتی اشیاء اور سونے کا جو ہے بہت بڑا ذخیرہ ہو گیا۔ کعبہ شریف کا کوئی دروازہ بھی نہ تھا۔ ایک رات چند چوروں نے اندر داخل ہو کر قیمتی اشیاء چوری کر لی۔ جب ان کی تلاش کی گئی تو دویک نامی ایک شخص کے پاس سے وہ مل گئیں۔ اشیاء قبضہ میں لے لی گئیں اور اسے پکڑ کر قریش کے حوالے کر دیا گیا۔ قریش نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب قریش نے اس کار خیر کا عزم کیا تعمیر نو کا، تو اس کے لیے تیاری شروع کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے 35ویں سال میں تھے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے حصے کے مطابق سامان فراہم کرنے میں مشغول ہو گیا۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر پتھر تیار کیے جاتے رہے۔ قریش کے ایک بزرگ سردار ابو وہب، جو حضرت عبداللہ کے ماموں بھی تھے، اپنی ثقافت و شرافت میں بے مثال تھے۔ انہوں نے اعلان کیا، اے گروہ قریش، کان کھول کر سن لو، کعبہ کی تعمیر میں اپنی پاک اور حلال کمائی کے سوا کوئی چیز داخل نہ کرنا۔ کسی بدکار کی آمدنی، کوئی سود، کسی شخص پر ظلم سے حاصل کی گئی دولت اس فنڈ میں ہرگز شامل نہ کرنا۔ ضرورت کا سارا سامان مہیا ہو گیا، دوسرے انتظامات بھی مکمل ہو گئے، لیکن قریش کو ابھی کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ کعبہ خدا کا گھر تھا، اس کو گرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابراہہ کا عبرتناک انجام دیکھ کر سب ڈرے ہوئے تھے۔ یہ خوف انہیں بار بار پریشان کر رہا تھا کہ کہیں کعبہ کو گرا کر وہ غضب الہی کا شکار نہ ہو جائیں، کعبہ کو نیا تعمیر کرتے کرتے کہیں ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے۔ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا، اس میں ایک خوفناک اسدہ کبھی کبھی نکلا کرتا تھا اور کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر دھوپ سیکا کرتا تھا۔ اس کا ڈر بھی انہیں کوئی اقدام کرنے سے روکتا تھا۔ ایک روز اسدہ حسب عادت دیوار پر لیٹا ہوا تھا کہ فضا سے ایک پرندہ لپکا اور اس کو اچک کر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کی ایک پریشانی تو دور ہوئی، انہوں نے سوچا کہ یہ حکم خداوندی ہے، اور انہیں تسلی ہوئی۔ جس کام کا انہوں نے ارادہ کیا ہے یہ منشاء خدائی کے مطابق ہے۔ دوسری جھجک کو دور کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ آگے بڑھا اور اس نے کہا، میں اس عمارت کے گرانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے گدال لی اور جنوبی دیوار کے چند پتھر گرائے۔ وہ پتھر بھی گرا رہا تھا اور یہ دعا بھی مانگ رہا تھا، اے اللہ ہمیں خوف زدہ نہ کرنا، اے اللہ ہم صرف خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اگر رات بخیریت گزر گئی تو ہم سمجھیں گے کہ اس معاملہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے۔
ورنہ ان گرے ہوئے پتھروں کو اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھ دیں گے اور اپنے اس ارادے کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ رات خیریت سے گزر گئی۔ سب لوگوں نے مل کر کعبہ کی پہلی خستہ عمارت کو گرا دیا، تعمیر نو کے لیے کام تقسیم کیے اور مختلف قبائل کو ایک ایک دیوار کی تعمیر کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے بعد سارے قریش بڑے خلوص اور انہماک سے اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو ذوق شوق سے تعمیر کر رہے تھے، کیونکہ یہی گھر ان کی عزت، معاشی خوشحالی، سیاسی اقتدار کی پہچان تھی۔ لیکن انہوں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ تعمیر کا جو ساز و سامان انہوں نے اکٹھا کیا ہے اس سے ان بنیادوں پر تعمیر نہیں ہو سکتی جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور مزید سامان فراہم کرنے کی ان میں سکت نہ تھی۔ اس لیے اس کے بغیر چارہ نہ تھا کہ اصلی رقبہ سے کچھ رقبہ نکال دیں اور جتنے طول و عرض پر چھت ڈالنے کا ان کے پاس سامان ہے اس پر چھت ڈال دیں، بقیہ رقبہ کی چھوٹی دیوار سے حد بندی کر دیں تاکہ طواف کے لیے آنے والے کعبہ کے سارے رقبہ کا طواف کر سکیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ میں تو بڑے بڑے رئیس اور تاجر موجود تھے، ایک ایک شخص ایک ایسا مکان تو کیا بڑا محل تعمیر کر سکتا تھا۔ پیسے کی ایسی کوئی کمی بھی نہ تھی جسے سارا مکہ مل کر پورا نہ کر سکتا تھا۔ عرب کے دوسرے قبائل سے بھی امداد لی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ سب کے سب حرم مکہ کے لیے دلی عقیدت مند تھے۔ ان حالات میں یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ سرمایہ کی کمی کے باعث کعبہ اپنی اصلی بنیادوں پر تعمیر نہ ہو سکا؟ اس کے لیے گزارش ہے کہ بے شک مکہ میں صاحب ثروت لوگ موجود تھے جن کے تجارتی کارواں یمن سے شام تک جایا کرتے تھے، لیکن ان کی دولت کا بیشتر حصہ ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا تھا۔ سود خوری، ڈاکہ زنی، غصب، لوٹ مار کی کمائی سے ان کا سرمایہ ملوث تھا، اور تعمیر کعبہ کا کام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اس میں صرف اور صرف حلال اور طیب مال خرچ کریں گے۔ اس شرط نے ان کے دائرے کو تنگ کر دیا تھا۔ جس دولت کے ان کے پاس انبار تھے، یا وہ سراسر حرام تھی یا اس میں حرام ذرائع سے کمائی گئی دولت کی ملاوٹ تھی، اسے وہ کیسے خرچ کر سکتے تھے؟ چنانچہ تعمیر کعبہ کا کام زوروں شوروں سے شروع تھا، اور اس میں ہر خیر کے کام میں آگے رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق کریم کے گھر کی تعمیر کے لیے جو ہے شانہ بشانہ سب کے ساتھ شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریک کار تھے، دونوں مل کر پتھر اٹھا اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر پتھروں سے رگڑیں لگ رہی ہیں۔ سارے قبائل اپنے اپنے مقررہ حصے کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ کام کی رفتار بھی تسلی بخش تھی، خلوص اور اتفاق سے سارے کام انجام پا رہے تھے۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو اچانک اندھی عصبیت کے سوئے ہوئے فتنے انگڑائی لینے لگے۔ دیوار کعبہ میں حجر اسود نصب کرنا بہت بڑا اعزاز تھا، ہر قبیلہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس کو اعزاز حاصل ہو۔ اسی اثنا میں مسلسل 4-5 روز حالات بڑے کشیدہ رہے، ہر لحظہ لڑائی چھڑ جانے کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر ایک روز اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب نے مسجد حرم میں اکٹھے ہونے کا ارادہ کیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے گروہ قریش، جس معاملہ میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو حکم بنا لو جو کل سب سے پہلے مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا۔ اس بات پر سب متفق ہو گئے۔ دوسری صبح سب سے پہلے حرم شریف کے دروازے، جسے باب بنی شیبہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مسجد میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں کی مسرت کی کوئی حد نہ رہی۔ ان میں سے جو بزرگ ترین شخص تھا اس نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ امین ہیں، ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک چادر لے آؤ۔ وہ چادر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو زمین پر بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے درمیان میں رکھ دیا۔ ہر قبیلہ کا، ہر خاندان کے ایک ایک سردار کو بلایا اور فرمایا، سب مل کر اس چادر کو پکڑ لو، وہ پتھر کو اٹھا کر لے آؤ۔ سب نے اس چادر کو تھام لیا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یمن اور برکت والے ہاتھوں سے
جو ہے اسے اٹھایا اور دیوار میں اس کے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ اس طرح اس مقدس کام میں شرکت کا فخر بھی سب کو حاصل ہو گیا۔ فتنہ و فساد کے بھڑکنے والے شعلے اپنی موت آپ مر گئے اور سب کے دلوں میں مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ اس طرح کعبہ کا کام جو کئی روز سے رکا ہوا تھا ایک نئے ذوق و شوق سے شروع ہو گیا۔ کعبہ میں صرف ایک دروازہ مشرق کی سمت میں رکھا گیا اور وہ بھی سطح زمین سے کافی بلندی پر۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی ان کی اجازت کے بغیر کعبہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ سب سے پہلے کعبہ پر کباتی کا غلاف چڑھایا گیا۔ کباتی ایک سفید رنگ کا کپڑا تھا جو مصر میں تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد برود یعنی یمنی چادر کا غلاف بنایا گیا۔ سب سے پہلے حجاج بن یوسف نے دباج کا غلاف بنا کر نظر کیا۔ یہ عمارت عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ کے بعد بھی کچھ عرصہ تک جوں کی توں رہی۔ 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا قبضہ حرم مکہ پر مکمل ہوا۔ پھر یزید نے اپنا لشکر مکہ بھیجا۔ اس لشکر نے حرم شریف کا محاصرہ لیا اور منجنیقوں کے ذریعے پتھر برسائے۔ اس سنگباری سے عمارت میں جگہ جگہ شگاف پڑ گئے۔ وہ ظالم لشکر اللہ کے گھر پر ابھی پتھر برسا رہا تھا کہ یزید کی موت کی اطلاع انہیں ملی اور اسے محاصرہ اٹھانا پڑا۔ حضرت عبداللہ نے اس خستہ عمارت کو گرا کر ان بنیادوں پر تعمیر نو کی جن بنیادوں پر حضرت خلیل اللہ نے تعمیر فرمائی تھی۔ 2 دروازے سطح زمین کے برابر رکھے، ایک مشرقی سمت دوسرا مغربی سمت، ایک دروازے سے داخل ہونا اور دوسرے سے نکلنا۔ لیکن حضرت ابن زبیر کا اقتدار زیادہ عرصہ برقرار نہ رہا۔ حجاج نے مکہ پر حملہ کیا اور آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ حجاج کو مکہ کا گورنر مقرر کیا گیا اور اس نے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کو کعبہ کی تعمیر کے لیے لکھا۔ اس نے ازراہ بغض حکم دیا کہ اس عمارت کو گرا دیا جائے جو عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کرائی ہے اور جن بنیادوں پر پہلے تعمیر کی گئی تھی انہی پر تعمیر کی جائے۔ حجر کے حصے کو حسب سابق باہر رکھا جائے، 2 دروازوں کے بجائے ایک دروازہ رکھا جائے، دوسرا دروازہ بند کر دیا جائے۔ جب اس کے حکم پر کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی تو پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب وہ اظہار ندامت کیا کرتا؟ آخرکار بنی امیہ کا عہد خلافت ختم ہوا، ان کی جگہ عباسی خلافت کا آغاز ہوا۔ ان کے خلیفہ مہدی نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو گرا کر دوبارہ کعبہ کی تعمیر کی جائے پرانی بنیادوں پر۔ اس کے لیے امام مالک سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس طرح کعبہ مقدسہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، یعنی جس کا جی چاہے گا پہلی عمارت کو گرا کر اپنے نام سے نیا کعبہ بنا لے گا۔ اس طرح اس کا تقدس مجروح ہوگا۔ آج تک کعبہ کی وہی عمارت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت و شرف کے ساتھ اپنے اس مقدس گھر کو تا ابد قائم رکھے۔ ہم گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کے لیے جائے پناہ برقرار رہے۔